بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، ایک مختصر سا موضوع جو رمضان المبارک کے اختتام اور عید سے متعلق ہے، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں مختصر بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ ہے عیدین کی صبح قبرستان جا کر قبروں پر پھول ڈالنا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے صحیح حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھولوں کا اہتمام کیا۔ ایک واقعہ جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر ایک خشک ٹہنی رکھنے کا واقعہ جو صحیح سند سے ثابت ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ خوشی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور غم کے دن بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور خوشی کو غم میں بدلنا، غم کو خوشی میں بدلنا، یہ شریعت کے مزاج کے مخالف ہے۔ اس وجہ سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اظہار السرور فی العید من شعائر الدین، کے عیدین میں یا عید میں خوشی کا اظہار کرنا یہ دین کے شعائر میں سے، علامات میں سے ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کے موقع پر قبروں پر پھول ڈالنا تو شریعت کی یہ مزاج کے بالکل مخالف ہے۔ پھر لوگ اس میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قبروں کو سجانے میں جو اسلام کے مزاج کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ قبور یہ انسانوں کو آخرت کی یاد دلانے کے لیے، اور پھول وغیرہ ڈالنا یہ خوشی کا موقع ہے۔ پھول خوشی کا موقع ہے، اور پھول ڈالنا اور قبروں کو دیکھ کر انسان کو آخرت کی یاد آ جانا، یہ انسان کے لیے فکر مندی کا موقع ہے۔ دونوں آپس میں یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ عقل سلیم کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، جسے کہا جاتا ہے عقل سلیم کی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس بدعت شنیعہ کو ترک کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں ان پھولوں کو کے پیسے کو غریبوں پر، یا جو لوگ اس خوشی کے دن میں بھی اپنی خوشی کو صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں وہ منا نہیں سکتے شریعت کے دائرے کار میں، حدود میں، ان پر خرچ کر کے ان کی خوشی کو حقیقی معنوں میں چار چاند لگا دیے جائیں، یہ شریعت کی مزاج کی زیادہ، کیونکہ بحیث ایک مسلمان کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کی قرآن اور سنت دونوں ہمیں تعلیم دیتا ہے، لہٰذا ان پھولوں کا ڈالنا قبور پر، اس کے مقابلے میں جو شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے وہ جو موتا ہے، مردہ ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد کرنا، ان کے لیے نفلی اعمال کرنا، ان کی مغفرت کی فکر کرنا، اور ان پر جو حقوق واجبہ رہ گئے ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، یہ تمام ایسے امور ہے کہ اس میں انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، تو اس سے جو مردے ہیں ان کے نام اعمال میں بھی اضافہ ہوگا۔ اچھی جائے کہ ہم اپنی طرف سے ایک من گھڑت اور خود ساختہ رویے کو ہم کیا کریں، اس کو ترویج دے، اس کی اشاعت کرے، تو اس سے بچنا اس شریعت کے مزاج کے عین موافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔